اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ پاک سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین احساس یہ ہے کہ میرا رب مجھے بہت پیار کرتا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ تم بھی دل رکھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ خلیفہ مامون الرشید کا قول ہے، ایسے فائدے سے بچ جو دوسروں کا نقصان کرے۔ اپنی اصلاح سب سے مشکل کام ہے اور دوسرے پر تنقید سب سے آسان۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ جاتے ہیں۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو خدا سے ڈرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کم کھانے میں صحت، کم بولنے میں سمجھداری اور کم سونا عبادت ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ لوٹ کر آنے والے کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں، یہی آپ کے رب کریم کا بھی طریقہ ہے۔ منت میں بیٹا مانگتے تھے، بڑھاپے میں سنبھالا بیٹی نے۔ نزدیکی رشتہ داروں کی عداوت بچھوؤں کے ڈسنے سے زیادہ درد پہنچاتی ہے۔ جاہل ڈھول کی طرح ہوتا ہے، بولتا بہت ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے۔ فتنوں سے بچو، فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فتنوں کے دور میں اپنے گھر کی چار دیواری کو ہی اپنے لیے کافی سمجھو۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، حاسد ہمیشہ بیمار رہتا ہے اگرچہ اس کا جسم صحیح نظر آتا ہے۔ توبہ زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتے ہیں جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جہاں انسان گرے تو ہنسی آتی ہے اور موبائل گرے تو جان نکلتی ہے۔ لوگوں میں دل سے خوشیاں تقسیم کیا کرو، یقین کیجیے بیماریاں خود ہی ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ والد کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ محبتیں اعزاز ہوتی ہیں مگر جب یہ خیرات بن جائیں تو کشکول توڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ عمر کی اونچائیوں پہ چڑھتا ہوا شخص یہ بھول جاتا ہے کہ وہ زینہ در زینہ دو گز زمین میں اتر رہا ہے۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا، چپ رہنے کے وقت بولنا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی بھی وقت کسی بھی انسان سے کسی بھی قسم کی مایوسی کے لیے ہر وقت تیار رہا کریں۔ زیادہ باتیں زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسانوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe our channel.